کو بتائیں گے کہ فارن آفس کی جانب سے قومی اسمبلی میں سنسنی خیز انکشاف کیا گیا کہ ان کے 19 ملازمین ترقی یافتہ ملکوں میں غائب ہو گئے ہیں. غائب ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فارن آفس سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں. کلاسز صاحب 19 بندے غائب ہو جاتے ہیں, پتہ تو کراتے ہی ہوں گے کہاں گئے ہیں. یہ چھوٹی خبر نہیں ہے, اگرچہ اس ملک میں کوئی خبر رہ نہیں گئی. جب اس ملک کے وزیر اعظم, ماضی کے صدر, وزیر اعظموں پہ سکینڈل چل رہے ہوں, کیسز چل رہے ہوں, پھر یہ چھوٹی خبریں ہو جاتی ہیں. لیکن کیا کریں, بعض دفعہ ان کی امپورٹنس دیکھیں کہ آج ایک قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 بلکہ رپورٹیں تھیں. پاکستان کی فارن پالیسی, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں ہم اکیلے ہو کے رہ گئے, ماں سوائے ہمارے فارن آفس کے, کہ نہیں جی انہوں نے کہا ہماری بڑی فتوحات ہیں. آج کل میں سے طارق فاطمی صاحب بھی سنا ہے, وہ آدھا امریکہ فتح کر چکے ہیں, 10 دن کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, آدھا امریکہ فتح ہو چکا ہے. جی آج یہ پتہ چلا ہے اسی فارن آفس پہ, جن کے بابوز سنبھالے نہیں جاتے کسی سے, 3 سالوں میں دنیا بھر میں جو ہمارے پھیلے ہوئے ہیں, 2 رپورٹس پیش ہوئی, میں دونوں کا تھوڑا سا جسٹ دیتا ہوں. 3 سالوں میں ان ہمارے بابوز نے یہ ملک جو $70 ارب سے زیادہ کا مقروض ہے, اور اگلے 1-1.5 سالوں میں یہ پروجیکشن ہے کہ $90 ارب سے زیادہ چلے جائیں گے, اور تقریباً 60% بجٹ جو ہے اب ہمارا وہ آپ کے قرضوں کو اتارنے پہ لگ رہا ہے. اس وقت ہمارا جو فارن آفس کے بابوز ہیں دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ہیں, وہ پچھلے 3 سالوں میں وہ $26 ارب خرچ کر چکے ہیں. 26 ارب روپے, جی 3 سالوں میں 26 ارب روپے. اور فارن پالیسی دھڑام سے نیچے آ گری ہے. بھی اگر جا کے طارق فاطمی نے ہی پورا امریکہ فتح کرنا ہے اور 10 دن وہاں پہ رہنا ہے, تو پھر باقی جو وہاں پہ اتنا بڑا ہم نے وہاں پہ اتنا سٹاف رکھا ہوا ہے, امبیسڈر ہیں, دیگر لوگ ہیں, بلا سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, ان کے ذرا پڑھیں. ان کی بچوں کی سبسڈی کے لیے $1.5 ارب خرچ ہوا ہے. جو فارن آفس کے بابوز ہیں, ان کے بچے جو پڑھتے ہیں, $1.5 ارب ان کے لیے خرچ ہوا ہے. سر عامر صاحب, اور پلاٹ چاہیے اسکولوں کے لیے, اور سبسڈیز چاہیے, اور فیصل مشتاق چاہیے, اس کے لیے لڑائی لڑتے رہتے ہیں, اور فیصل مشتاق چاہیے, اور ان کو پفوا چاہیے, ایک لمبی کہانی ہے, NGOs چاہیے. بات کریں گے اس پہ کریں گے سر. 3 سالوں میں یہ 26 ارب یہ انہوں نے پھونک دیے سر فارن پالیسی کے لیے. ہمارے گلیڈیٹر طارق فاطمی صاحب وہ امریکہ گئے ہوئے 10 دن کے لیے. تو ایسے آپ کہہ رہے ہیں صرف کرسٹوفر کولمبس ہی بنا 10 دن میں فتح کر لیا آدھا امریکہ. اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ ان کے طارق فاطمی صاحب کے بچے امریکن سٹیزن ہیں, لہذا 10 دن کا یہ بھی فائدہ ہے کہ بچوں سے بھی مل لیں گے. ایک فارمر, ایک جائز خواہش ہے. یہ پچھلے 10 دن رکھے گئے, اس لیے ہوتے ہیں, کیوں رکھے جاتے ہیں, اس لیے 10 دن. پاکستان ریاست کے لیے اتنی شرمناک بات ہوتی ہے جب آپ کے باہر ملازمین ڈیفیکٹ کر دیں یا چھوڑ دیں یا کوئی اور وہ کر لیں. بات یہ اتنی محنت کرتی ہیں, اتنی ایجنسیاں رکھی ہوتی ہیں, اتنی کلیئرنسز ہوتی ہیں, آپ کو مجھے کلیئرنس لینی پڑ جائے, چھوٹی سی بھی جو ہے NOC نہیں ملتی ہے. یہ کلیئرنس کر کے بندے بھیجتے ہیں, اور کسی ملک کے لیے میں کہتا ہوں اتنی شرمناک بات ہے, اس کے آنر کے لیے, عزت کے لیے, کہ جناب وہ وہاں بندے بھیجیں اور وہ جو ہے نا غائب ہو جائیں. اور اس میں آپ کی میں خطرناک بات اس میں صاحب یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہماری ایجنسیوں کے انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں. سو وہ پتہ نہیں وہاں پہ یہ لوگ کس کے لیے کام کر رہے تھے, یہ جب یہ ایمبیسیز میں کام کر رہے تھے تو یہ کس اس کے لیے کر رہے تھے, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی اور 1-2 اور چیزیں بڑی مزے کی ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے, ایک ہمارے سابق ایک چیئرمین تھے, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, سینٹ کے, ان کا برخوردار پڑتے تھے لندن میں. دنیا بھر میں انہوں نے 100 دورے کیے, 100 دوروں میں سے ہر دفعہ لندن سے ہو کے ضرور جاتے تھے. ریزن کہ میرا بیٹا وہاں پہ. تو پرائم منسٹر بھی تو یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, جدھر بھی جانا ہو لندن کے ذریعے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, پورا جہاز لے کے جاتے ہیں. پورا جہاز لے کے جاتے ہیں. لندن کے کئی وزٹس ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک کو ساتھ جس کا $70-80 ارب قرضہ ہو رہا ہے, کتنا سیریس لیتے ہیں. آپ ذرا ان کو دیکھیں. اچھا, فارن آفس نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے. انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے جو ان کے گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے ہے نا ان کے اہلکار ملازمین, ان کے نام دیے ہیں, جو ان کے ایمبیسڈر ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں رہ جاتے ہیں. جو بہت سارے سرونگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ لوکل شادیاں فرما لی ہیں, بہت سارے ایسے بھی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو آخری دنوں میں بڑی بڑی پوسٹنگ لے لیتے ہیں کہ جناب ہم وہیں ٹھہر جائیں گے, ہمارے بچے بھی وہیں پڑھ لیں گے, ہم نیشنلٹیز بھی لیں گے. ان کے نام نہیں دیے. اب کیونکہ انہوں نے یہاں کے منہ بھرنا تھا, ایک سوال آ گیا تھا قومی اسمبلی میں, لہٰذا بھر دیا ہے. اچھا, یہ مزے کی بات ہے کہ کن کن ملکوں سے غائب ہوئے. نائجیریا سے کوئی غائب نہیں ہوا, کوئی کانگو سے کوئی غائب نہیں ہوا. ایڈز لینی ہے, کانگو وائرس, وہاں سے غائب نہیں. کہاں سے غائب ہوئے ہیں؟ جو واشنگٹن ایمبیسی میں ہمارے وہاں پہ تھے اسٹینوگرافر تھے, وہ غائب ہو گئے. نیو یارک سے غائب ہو گئے. اس کے بعد جناب آپ کے مانچسٹر سے, پیرس, میکسیکو, نیو یارک, جنیوا,
पेरिस, लॉस एंजलिस, मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, स्वीडन, लंदन तो क्लासा ये वाशिंगटन, इट मेक सेंस। जाहिर है पेरिस और न्यूयॉर्क से गायब होना लॉस एंजलिस हो तो ये उस तरह ही एक जमाने में आपको याद है पीआईए की बहुत ज्यादा होस्टेसेस जो थी वो गायब हो जाती थी, और एक जो लास्ट हुई थी वो अपने यूनिफॉर्म में होटल के अंदर लिख के थैंक यू पीआईए गायब हो गई थी। हाँ, अच्छा, मैड्रिड, ये ड्रामेटिक अच्छा मैड्रिड, सवाल ये है, बिल्कुल मुख्तसर सवाल ये है कि फॉरेन ऑफिस के इन बाबूज ने जितना ना 3 सालों में 26 अरब रुपए इस मुल्क के फूंक डाले हैं, जरा ये तो बताएं, ये तो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के हैं, जो आपके असल बाबूज हैं बड़ी बड़ी टाइयों वाले, जरा उनकी डिटेल भी दें, किस किस ने कहां से न किस किस खतून से शादी की, किस मुल्क के नेशनल से की। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम हेड्स के बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी फैमिली बाहर है, सबसे बाहर है, तो वाई नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? ठीक है, सारे यहाँ पर हमें छोड़ के वहां से आए मफरूर का वर्ड बेहतर है। बिल्कुल, ये 19 मुलाजमीन गायब नहीं हुए, जरा तस्दीक आपकी भी कर दें कि ये मफरूर हो गए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।